نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سنن اور نوافل سے متعلق۔ نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ فرض نماز 5 وقت نماز ایک دن کے اندر فرض ہے، اور نماز کے اندر ہم فرض رکعات بھی پڑھتے ہیں، اور بعض نمازوں میں اول اور آخر یعنی فرض سے پہلے بھی اور فرض کے بعد بھی سنتیں پڑھتے ہیں، اور بعض میں فقط پہلے پڑھتے ہیں اور بعض میں فقط بعد میں پڑھتے ہیں۔ سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی نوافل بھی کئی اور مقامات پر جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، جیسے سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، چاند گرہن کی نماز ہوتی ہے، اشراق چاشت ہے، تہجد ہیں، یوں اور مختلف نوافل بھی ہوتے ہیں۔ ان سے متعلق احکامات کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ ان کا پڑھنے کے اندر کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کیا فرض پڑھنا ہی مسلمان کے اوپر لازم ہے اور سنت اس کے لیے آپشنل چیز ہے، اختیاری چیز ہے کہ چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے؟ یہ سوال بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اور بعض لوگ اس چیز کے اوپر ہی اپنا ذہن بنا کر سنتوں پر عمل جو ہے وہ ترک کر چکے ہوتے ہیں، وہ سنت ادا نہیں کرتے، فقط فرض پڑھ کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہو گئے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، اس بارے میں احادیث طیبہ کے اندر کئی فضائل بھی وارد ہوئے۔ سنت کا اطلاق یا سنت کے اوپر نفل کا اطلاق بھی بعض صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے پناہ دوں گا۔ اس حدیث طیبہ سے پتہ چلا کہ انسان کو قرب الہی جہاں فرائض کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، وہیں اس قرب میں مزید جو اضافہ ہے وہ نوافل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نوافل کا پڑھنا بہر صورت انسان کے لیے فائدہ مند ہی ہے، اس کے آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان سے متعلق ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے نفل، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فرمایا 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد، اور 2 نماز فجر سے پہلے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو ان پر محافظت کرے گا، یعنی ان کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں ہمیشہ پڑھے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنتیں 2 طرح کی ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ یہ جو 12 رکعتیں بیان کی گئیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، جن کا پڑھنا ضروری ہے،
کہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لینے والا شخص گناہگار ہوتا ہے۔ تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کی جو عادت بنائے گا وہ ثواب سے بھی محروم ہوگا اور گناہگار بھی ہوگا، لہذا یہ سنتیں تو پڑھنی ہی ہیں۔ 2 رکعت سنت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں کہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کے علاوہ ظہر کے آخر کے 2 نفل، عشاء سے پہلے کے 4 رکعت سنتیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعت جو ہے وہ سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتوں کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں، یوں ہی عشاء میں فرض کے بعد جو 2 سنتیں مؤکدہ پڑھ لی جاتی ہیں اس کے بعد کے 2 نفل، یا وتر کے بعد والے جو 2 نفل ہیں، یہ جو ہے وہ ان میں سے بعض سنتیں غیر مؤکدہ ہیں اور بعض جو ہے وہ نوافل ہیں۔ نوافل کا اطلاق جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ پر بھی کیا جاتا ہے۔ تو ان کے پڑھنا سنت مؤکدہ تو نہیں کہ ان کے نہ پڑھنے کی صورت میں کوئی گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ثواب سے محرومی ضرور ہوگی۔ تو ایک مسلمان کو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ ثواب کا ذخیرہ کل قیامت کے لیے جمع کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو بڑھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث طیبہ میں سنتیں بیان فرمائی، نوافل بیان فرمائے، انہیں پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لینا چاہیے۔ لہذا سنت مؤکدہ تو لازمی طور پر پڑھیں، اور سنت غیر مؤکدہ بھی حتی الامکان پڑھنے کی کوشش ہی کریں، بلا وجہ اس کو چھوڑ کر ثواب سے محروم نہ ہوں۔ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ یا سنت مؤکدہ اور نوافل پڑھنے کے طریقے میں فرق ہے۔ 4 رکعت جو نماز ہے، 2 رکعت جو سنت غیر مؤکدہ ہے یا نفل ہے، یا 2 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ تو سیم ہے، ایک جیسا ہے، لیکن جو 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے اور 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ یا نفل ہے، ان کے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں یا نوافل ہوں، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت یا 3 آیتیں ملانا واجب ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جب ہم فرض کو دیکھتے ہیں تو 4 رکعتی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا واجب ہوتا ہے، آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا واجب نہیں ہوتا۔ تو سنتیں اور فرض کا ایک یہ فرق ہے۔ اب سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق یہ ہے کہ سنت مؤکدہ میں جب دوسری رکعت پر بیٹھیں گے تو التحیات کو عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، اس سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر اس سے آگے کسی نے بھول کر اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، لہذا فقط عبدہ و رسولہ تک سنت مؤکدہ میں پڑھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت کی ابتدا بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے کی جائے گی۔ جبکہ سنت غیر مؤکدہ ہوں یا 4 رکعت والے نوافل ہوں، ان میں جب آپ دوسری رکعت پہ قعدہ کرتے ہیں تو قعدے کے بعد آپ التحیات جب مکمل کر لیا آپ نے، تو اب آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تیسری رکعت کی ابتدا میں آپ ثنا دوبارہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر بقیہ نماز کو مکمل کریں گے۔ تو یہ فرق ہے سنت غیر مؤکدہ اور سنت مؤکدہ جو 4 رکعت والی ہیں، ان کے درمیان یہ فرق ہے۔ جو طریقہ سنت غیر مؤکدہ کا ہے وہی 4 رکعت والے نوافل کا بھی وہی طریقہ ہے، تو اس فرق کو بھی جاننا چاہیے۔ نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ نوافل کے اندر بعض اوقات وہ ہیں کہ جن میں نوافل پڑھنا منع ہے، 12 مکروہ اوقات ہیں کہ جن کے اندر نوافل پڑھنا منع ہے۔ ان میں 3 تو وہی ہیں کہ جن میں فرض پڑھنا بھی منع ہے، جو طلوع آفتاب سے لے کے 20 منٹ بعد تک، دوپہر میں ضحوہ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اور تیسرا غروب آفتاب سن سیٹ سے 20 منٹ پہلے سے لے کے سن سیٹ تک، غروب آفتاب تک۔ اس کے علاوہ
جو اوقات ہیں اور عام طور پر مرد و عورت دونوں کے لیے پائے جاتے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، جیسے جس وقت فجر کا وقت شروع ہو گیا، طلوع فجر ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، تو اب کوئی بھی سنت یا نفل پڑھنا جائز نہیں ہے سوائے سنت فجر کے۔ تو سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی نفل اس ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس ٹائم میں قضا نماز تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یوں ہی نماز عصر پڑھ لی تو نماز عصر پڑھنے کے بعد اگرچہ غروب آفتاب میں بہت سارا وقت باقی ہو، گھنٹہ باقی ہو، تو بھی اب آپ نماز عصر پڑھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے۔ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ اس وقت کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یوں ہی نماز مغرب سے پہلے جو ہے وہ نفل پڑھنا منع ہے۔ یوں ہی اگر جماعت قائم ہے، وہ شخص جو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہے، تو اب جماعت قائم ہے تو اس کو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جمعے کے اندر اگر خطبہ ہو رہا ہے تو اسے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ خطبے میں شریک ہونے کا حکم ہے۔ یہ تھے کچھ چند مسائل، مزید آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کالز دیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی سے سنتیں اور نوافل پڑھتے ہوئے ایسی غلطیاں ہوئیں جن سے نماز فاسد ہوتی ہیں، اور ایسی بھی جو مکروہ تحریمی کا سبب بنی، اب یہ بھی یاد نہیں کہ کتنی نمازیں پڑھی، اور ٹھیک سے یہ بھی یاد نہیں کہ غلطیاں ہوئی بھی ہیں یا نہیں، لیکن ظن غالب بھی پڑتا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب، اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے شخص، تو اس نے جو 2 رکعت پوری کرنے کے بعد سلام پھیرنا تھا، وہ سلام پھیرنے کے بجائے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی مزید کال۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دوران نماز کے اگر پیچھے جو بیک میں پیٹھ میں کپڑا آ جاتا ہے اس کو سیدھا کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی پہلا سوال یہ کہ نماز سنت مؤکدہ پڑھی ہیں یا غیر مؤکدہ پڑھی ہیں یا نوافل پڑھے ہیں، اور اب علم دین سیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ میں نماز میں یہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا کرتا تھا، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ میں کیا ان نمازوں کو دہراؤں گا؟ جب آپ نے کوئی بھی نفل پڑھا ہے اور اس میں آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی ہے، تو جی ہاں اسے لوٹانا ہوگا۔ فقط شک و شبہ کی بنیاد پر لوٹانے کا حکم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر غالب گمان ہے کہ ہاں اتنی نمازیں میں نے اس طرح پڑھی ہیں مکروہ تحریمی، تو پھر وہ واجب الاعادہ ہوں گی۔ دوسرا سوال ہمارا کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی اور تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اگر کسی شخص نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا اسے حکم یہ ہے کہ یاد آنے پر واپس لوٹ آئے، اتحیات پڑھے اور سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر تیسری رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا تو پھر اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لے اور یہ 4 پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، تو یہ اس کے 4 رکعت نفل ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ کہ نماز میں کپڑا جو ہے وہ اگر پیچھے پھنس جاتا ہے تو کیا اسے درست کر سکتے ہیں؟ جی ہاں اسے درست کیا جا سکتا ہے، عمل قلیل کے ذریعے سے اسے درست کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ سر میرا سوال ہے، میں گاڑی چلاتا ہوں تو میں صرف فرض نماز ادا کرتا ہوں، سنت اور نفل رہ جاتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے تھوڑی رہنمائی چاہیے۔ نوشہرہ پورہ سے بات کر رہا ہوں، شمس الدین۔ جی مزید کال۔ محمد ارسلان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتاح اہل سنت میں مفتی کفیل صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی اسلامی بھائی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں تشہد اور درود ابراہیمی پڑھنا بھول جاتا ہے، اس سے نماز تو نہیں فاسد ہوگی؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ مزید کال۔ عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے یہ عرض ہے کہ آج کل ٹوپیوں سے کپڑے سلواتے ہیں اور ہمیں آگے پتہ نہیں ہوتا کہ ان کپڑوں میں سے کوئی ناپاک بھی کپڑے ہوتے ہیں اور ہمارے بھی کپڑے دھل کے آ جاتے ہیں، اس سے پھر پہن کے نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ جی پہلا سوال یہ کہ ڈرائیور جو لوگ ہیں وہ فقط فرض ادا کرتے ہیں، یا انہوں نے اپنا بتایا کہ میں فرض ادا کرتا ہوں، سنت ادا نہیں کر پاتا، تو کیا یہ درست ہے؟
اولن تو یہ کہ اس طرح کے عمومی طور پہ جو پیشے سے منسلک بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نماز ہی ادا نہیں کرتے، فرض نمازوں سے بھی جو ہے وہ کوتاہی برتتے ہیں. تو ایک مسلمان کے اوپر پنجگانہ نمازیں پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے، اور جو شخص ان نمازوں کو قضا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. اور ماشاءاللہ آپ نماز ادا کرتے ہیں. ہاں سنتوں کا آپ نے پوچھا تو اس میں حتی الامکان تو کوشش یہی کیجئے کہ آپ اپنے سٹاپس ہی ایسے جو ہے مقرر کیجئے جو نماز کے اوقات کار کے مطابق ہوں، اور وہاں پر جہاں دیگر مسافر جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہوں وہاں پر آپ بھی جو ہے وہ اتنا وقت دیجئے کہ آپ بھی سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ہی اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کیجئے، کیونکہ عموماً جہاں بھی سٹاپ ہوتا ہے وہاں پر نماز کے ساتھ ساتھ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ریفریشمنٹ وغیرہ بھی اگر کوئی لینا چاہے تو وہ لے سکے، تو اتنا وقفہ ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا آپ کا سٹاپ ہے کہ جہاں پر فقط جو ہے وہ نماز کے لیے ہی آپ روکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کم از کم سنت مؤکدہ تو پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. سنت مؤکدہ چھوڑنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں اگر سفر شرعی ہے تو اس کے اندر بہرحال سنت مؤکدہ کی وہ تاکید باقی نہیں رہتی جو کہ عام حالت اقامت کے اندر ہے. تو اگر آپ مسافت شرعی کے اوپر مسافر شرعی بن چکے ہیں، ایسی جگہ جا رہے ہیں، راستے کا اتنا ڈسٹینس جو ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے، تو پھر ایک جدا بات ہے کہ پھر اس صورت کے اندر سنت مؤکدہ کی تاکید باقی نہیں رہتی. لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ عادت سنت مؤکدہ پڑھنے کی ساتھ ہی ساتھ بنائے رکھی جائے. دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی مقتدی امام کے پیچھے تشہد بھول گیا اور درود ابراہیمی بھی بھول گیا تو اب کیا حکم ہے؟ امام کے پیچھے اگر مقتدی نے کوئی واجب بھول گیا اور اب نماز بھی مکمل ہو گئی تو اب امام کے پیچھے جو واجب بھولا ہے اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. ہاں اگر بھول گیا تھا، امام سلام پھیرنے لگا، ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ میرا تشہد باقی ہے، تو اب یہ تشہد پڑھ لے پھر اس کے بعد سلام پھیرے. ہاں اگر تشہد پڑھ لیا تھا درود ابراہیمی جو کہ پڑھنا سنت ہے، اگر وہ نہیں پڑھا تھا تو پھر اب اس کو پڑھنے کے لیے نہ رکے بلکہ امام کی پیروی کرتے ہوئے اب جو ہے وہ بہرحال وہ سلام پھیر دے. تیسرا سوال کہ دھوبی سے کپڑے جو ہے وہ دھلواتے ہیں تو یہ شبہ موجود ہوتا ہے کہ اس کے وہاں پر جہاں پہ اس نے کپڑے دھوئے ہیں مکس کر کے دھوئے ہیں دیگر کپڑوں کے ساتھ بھی، تو اس میں ناپاک کپڑے بھی ہوں گے. تو کیا اس وجہ سے ہم اپنے کپڑوں کو ناپاک سمجھیں گے؟ جی نہیں، اس وجہ سے آپ ناپاک نہیں سمجھیں گے. آپ نے کپڑے پاک دیے تھے تو وہ پاک ہی شمار ہوں گے. یوں ہی اگر آپ نے ناپاک کپڑے دیے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دھوبی جو کہ کپڑے دھوتا ہے اس کا بڑا جو ہے وہ لانڈری سسٹم ہے کہ جس میں بہت زیادہ پانی کپڑوں پر بہایا جاتا ہے، غالب گمان ہو جاتا ہے کہ جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی ہوگی، تو اس صورت میں جب آپ کا کپڑا اگرچہ آپ نے ناپاک بھی دیا ہے وہ دھل کر واپس آتا ہے اور اس پر نجاست کے آثار وغیرہ نہیں ہیں تو اسے پاک ہی شمار کیا جائے گا. کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے، قمیص شلوار کے نیچے شرٹ ٹراؤزر پہن کر اور فولڈ کر کر نماز پڑھتے ہیں، کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ کپڑا موڑ کر نماز پڑھنا اس طرح کہ وہ خلاف عادت جو ہے وہ مڑا ہوا ہو، اس کپڑے کا استعمال اس طرح موڑ کر نہ ہو، تو اس صورت کے اندر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. عادت کے مطابق جیسے آپ دیکھیے کہ میرا کوٹ ہے تو یہ جو ہے وہ اس کا انداز ہی یہی ہے کہ اس کا یہ موڑا ہوا ہی ہے، اسی طرح اس کا کالر بھی جو ہے وہ موڑا ہوا ہے، تو اگر اس کو پہن کر نماز پڑھی جائے گی تو نماز میں کراہت نہیں ہوگی. لیکن اگر آستین کو جو ہے وہ میں فولڈ کر لیتا ہوں، آدھی آستین سے زیادہ، آستین میں یہ رخصت دی گئی ہے کہ آدھی آستین سے زیادہ جو ہے وہ فولڈ کریں گے تو کراہت تحریمی ہوگی. باقی چاہے وہ کپڑا اوپر ہو چاہے وہ انر میں کپڑا ہے، اندر اگر کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے، اندر جو ہے وہ کوئی گرم جو ہے وہ پاجامہ وغیرہ پہنا ہوا ہے، لمبا ہونے کی وجہ سے اگر اسے نیفے کے پاس سے موڑ لیا یا اس کو جو ہے وہ پائچے کی جانب سے موڑ لیا تو اس میں بھی کراہت ہوگی. فقط اوپر والے کپڑا ہی مڑا ہوا ہو تو کراہت ہوگی، اندر والا ہو تو کراہت نہیں ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ اوپر والا ہو یا اندر والا ہو، بہرحال اگر وہ خلاف معتاد انداز میں مڑا ہوا ہے تو اس کو پہننے کی وجہ سے جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں کراہت ہوگی اور وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ
مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے قبر کو لیپ کرنا کیسا، اور قبر پہ گندم کے دانے ڈالنا کیسا؟ قبر کو لیپ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر حاجت ہے کہ مٹی جو ہے وہ اڑ جاتی ہے اور ساری مٹی جو ہے وہ وہاں پر ہوا کے ذریعے سے اڑ جاتی ہے اور قبر کی سلیپے وغیرہ ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے، جس کے نتیجے میں پتہ ہے کہ جانور جو ہے وہ مردے تک چلا جائے گا، تو پھر اس صورت کے اندر لیپ کیا جا سکتا ہے، ورنہ قبر کو لیپ کرنا یہ کوئی جو ہے وہ لازم چیز نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی فضیلت یا کوئی جو ہے وہ خصوصی وجہ ہے۔ تو چاہے پہلا سال ہو یا بعد کا سال ہو، قبر کو لیپ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یوں ہی گندم کے دانے ڈالنا اگر تو اس لیے ہو کہ یہ دانے ڈالنے سے جو ہے وہ یہاں پر کوئی سبزہ اگائے گا، اور سبزہ جب تک اگا رہے گا تو وہ تسبیح کرے گا اور اس سے میت کو انسیت حاصل ہوگی، تو اس اعتبار سے ڈالے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ پھر تھوڑے ڈالے جائیں گے۔ یا پھر یہ کہ جانوروں کے لیے ڈالے گئے ہیں تو بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ جانور دانہ کھائیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچے، لیکن اس کے اندر پھر اس طرح اس کو نہ پھینکا جائے کہ وہ سب لوگوں کے پیروں میں آئے۔ جانوروں کے لیے ڈالنا ہے تو کوئی برتن وغیرہ وہاں پر جو ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ رکھ دیا جائے، قبر کے اوپر نہ رکھا جائے، قبر کے سائڈ میں رکھ دیا جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ دانہ یا پانی وغیرہ ڈال دیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ بھی بتا دیں۔ نماز اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وضو کر کے آئیں اور واپس وہیں سے نماز شروع کریں جہاں سے آپ چھوڑ کے گئے تھے، اسے بنا کہتے ہیں، مگر یہ مشکل ہے اور اس کی 13 شرائط ہیں، وہ شرائط پائی جائیں گی تو ہی آپ کو اجازت ہوگی، ورنہ اجازت نہیں ہوگی۔ عموماً لوگوں کو وہ شرائط معلوم بھی نہیں ہوتی اور ان شرائط پر عمل کرنے میں بھی دشواری ہوتی۔ بہرحال شرائط پر عمل کوئی کرنا جانتا ہو اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ نئے سرے سے دوبارہ پڑھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ کی نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو آپ نماز توڑ کر وضو کرنے چلے جائیں اور واپس آ کر نئے سرے سے دوبارہ نماز ادا کر لیں۔ انہی کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ سجدہ تلاوت بھی جو ہے وہ اس کا طریقہ بھی بتا دے۔ سجدہ تلاوت نماز میں اگر آپ کرتے ہیں، نماز میں آپ نے سجدہ تلاوت کی آیت کوئی پڑھی ہے تو اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں اور ایک سجدہ کریں اور آپ جو ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں۔ نماز کے علاوہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جو ہے وہ سجدے میں ڈائریکٹ چلے جائیں اور پھر سجدے میں تسبیحات پڑھ لیجئے سبحان ربی الاعلیٰ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ پہلے کھڑے ہونا اور بعد میں کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ اگر نہیں بھی کھڑے ہوتے، کوئی شخص بیٹھ کر ہی ڈائریکٹ جو ہے وہ سجدے میں چلا جاتا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ تلاوت کی نیت سے، تو اس صورت کے اندر بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ جی مزید کال دیجیے۔ فراز لاہور سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جو ہم سنتے ہیں یا فرض پڑھتے ہیں 4، اس کے بعد اگر ہم سلام پھیر دیتے ہیں، کیا وہ ہم نماز سے باہر ہو جائیں گے یا باقی کھڑے ہو کے سجدہ سہو کے ساتھ مکمل کر لیں گے؟ جی مزید سوال۔ محمد رمضان اتاری ملتان سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں 2 سوال عرض ہیں۔ نمبر 1 یہ بتا دیں، اگر عصر کی نماز میں مکروہ وقت شروع ہو جائے اور کسی وجہ سے اب تک فرض نماز عصر کی نہیں پڑھی تھی، کیا اس مکروہ وقت میں یہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں فوتگی ہوتی ہے وہاں عام طور پر 2 یا 3 دن کے لیے زمین پر دریاں وغیرہ بچھا کر بیٹھتے ہیں لوگ، کیا ایسا بیٹھنا ضروری ہے یا 4 پائی یا دیگر بھی کسی چیز پر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو نفل ہے اشراق چاشت اور اوابین وغیرہ یہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی پہلا سوال یہ کہ آپ سنتیں ہیں یا فرض ہیں یا نوافل ہیں، ان کا سلام پھیر دیا، اب یاد آیا کہ سجدہ سہو لازم تھا مجھ پر، تو کیا آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز کو فاسد کرنے والا ہے تو آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ سجدہ سہو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیے
اور آپ 2 سجدے کیجیے اور پھر اٹھنے کے بعد تحیات اور درود ابراہیمی دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیں تو یوں آپ کا سجدہ سہو ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا عمل کر لیا جو نماز کو فاسد کر دیتا ہے تو پھر بہرحال اب وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اب سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال کہ اگر آج کی نماز عصر نہیں پڑھی اور مکروہ وقت یعنی آخری 20 منٹ غروب آفتاب سے پہلے والے شروع ہو گئے تو اب کیا کریں؟ ویسے تو اس مکروہ وقت کے اندر کوئی بھی فرض نماز کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر آج کی عصر نہیں پڑھی تو وہ پڑھی جائے گی اس مکروہ وقت میں، اور بلا عذر اتنی تاخیر کر دینا کہ وہ مکروہ وقت آ جائے یہ گناہ ہے۔ لیکن بہرحال نماز قضا ہونے سے بچانا ضروری ہے، تو اس وقت میں بھی پڑھیں گے تو وہ چونکہ عصر کا وقت ہے لہٰذا نماز پڑھی جائے گی۔ اور اگر کسی شخص نے نماز شروع کی تھی مکروہ وقت سے پہلے، مثال کے طور پہ 5:45 کے اوپر جو ہے مکروہ وقت شروع ہو رہا ہے اور اس نے 5:40 پر شروع کی تھی اور نماز پڑھتے پڑھتے اس نے جو ہے وہ طویل کر دی اور 5:50 یا 55 پہ جا کے جو ہے وہ نماز اس کی ختم ہوتی ہے، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اتنی تاخیر کر دینا کہ مکروہ وقت جو ہے وہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی آ جائے تو یہ مکروہ ہے، اس سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے۔ لیکن بہرحال اگر نہیں پڑھی نماز تو نماز عصر اس مکروہ وقت کے اندر بھی پڑھی جائے گی تاکہ قضا نہ ہو۔ انہی کا دوسرا سوال تھا کہ فوتگی کی صورت میں 3 دن تک دری وغیرہ بچھا کر لوگ بیٹھتے ہیں، تو کیا زمین پر دری بچھا کر ہی بیٹھنا ضروری ہے؟ جی نہیں، زمین پر دری بچھا کر بیٹھنا ضروری جو ہے وہ نہیں ہے۔ صوفوں پر بھی آپ جو ہے وہ ضرورتاً بیٹھ سکتے ہیں، چارپائی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کرسیاں لگا کر بھی جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ یوں ہی بیٹھنا 3 دن تک یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں وہ دری اس لیے بچھا لی جاتی ہے تاکہ تعزیت کرنے والے کوئی آ رہے ہیں تو وہ آ کے تعزیت جو ہے وہ کر لیں اہل میت سے، یا جو ہے وہ قرآن خوانی وغیرہ کا سلسلہ، یا جو ہے وہ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ ذکر و اذکار پڑھنے کا سلسلہ رکھا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کیا جاتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے بہت اچھا ہے اور مستحسن عمل ہے۔ تیسرا سوال، اوابین اور اشراق چاشت اور اس طرح کے دیگر نوافل کیا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، البتہ بلا عذر شرعی نوافل بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا۔ لہٰذا جس کی ہمت ہے، طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت اور طاقت دی ہے تو چاہیے یہ کہ وہ نمازیں جو ہے وہ نوافل بھی کھڑے ہو کر پڑھے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے۔ کچھ میسیجز ہم مزید شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ سنت غیر موقدہ کا طریقہ بتا دیں۔ ہم نے اس کو شروع میں ڈسکس کیا کہ سنت غیر موقدہ کے طریقے میں اور موقدہ میں فرق یہ ہے کہ آپ 4 رکعتی غیر سنت موقدہ میں جب 2 رکعت پر قعدہ کرتے ہیں تو قعدے کے بعد میں تحیات کے بعد آپ درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں اور دعائے معصورہ بھی پڑھتے ہیں، اور تیسری رکعت کی ابتدا ثنا سے کرتے ہیں، جبکہ سنت موقدہ کے اندر آپ فقط التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیسری رکعت کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ اگر کسی نے سنت غیر موقدہ کے اندر ایسا نہ کیا، وہ بھی سنت موقدہ کی طرح کھڑا ہو گیا فقط التحیات پڑھ کر اور تیسری کی ابتدا کے اندر ثنا بھی نہیں پڑھی، تو اس صورت میں بھی گناہ گار نہیں ہوگا اور سنت موقدہ بھی اس کی ادا ہو جائیں گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز بیٹھ کر پڑھتے ہوں تو کیا قبول ہوگی؟ نماز فرض، واجب اور سنت فجر ان میں قیام فرض ہے، لہٰذا بلا عذر شرعی اگر یہ آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو یہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ادا ہی نہیں ہوگی کہ جو قیام کا فرض ہے وہی نہیں ہو رہا ہے۔ جب قیام کا فرض پورا نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر شرعی عذر ہے تو یہ نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہونے کی امید ہے۔ اور جو اس کے علاوہ نمازیں ہیں، فرض، وتر اور سنت فجر کے علاوہ جو نوافل ہیں، سنت موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں، وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، اور عذر کے ساتھ اگر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ پورا ثواب ملنے کی امید ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ کچھ عورتیں فیشن کے طور پر بال کاٹتی ہیں، لیکن اگر بال لمبے ہیں تو کیا نیچے سے بال کاٹ سکتے ہیں؟ عورت کو کندھوں سے اوپر بال کاٹنا یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں مردوں سے مشابہت ہے۔
کندھوں سے اوپر مرد بال رکھتے ہیں، اس لیے مردوں کو کندھوں سے نیچے بال رکھنا جائز نہیں ہے کہ عورتوں سے مشابہت ہے، تو عورت کا اپنے بال کندھے سے اوپر کاٹنا یہ جائز نہیں۔ اب اگر عورت کے بعض بال جو ہے وہ کندھوں سے اوپر ہیں تو ان کی نوکیں برابر نہیں کر سکتی، ہاں جو بال کندھے سے نیچے ہیں ان کی نوکیں جو ہے وہ برابر کر سکتی ہے، اگر اس میں اس انداز میں جو ہے وہ بال کٹواتی ہے جو کہ فاسقہ فاجرہ عورتوں سے مشابہت ہو تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جمعے والے دن جمعے سے پہلے 4 سنتیں اور جمعے کے بعد 6 سنتیں پڑھنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے کیا نیت کریں گے، ظہر کی یا جمعے کی؟ جمعے کی سنتوں میں نیت بھی جمعہ کی ہی کرنی ہے، چاہے پہلے کی سنتیں ہیں، پہلے والی سنتیں ہیں یا بعد والی۔ جمعے میں 8 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد۔ 4 رکعت بعد والی کے بعد مزید 2 رکعتیں ہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ، لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ انہیں بھی پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی انہیں نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن جو پہلے والی 4 اور بعد والی 4 ہیں ان کو پڑھنا لازمی ہے کہ وہ دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ عام دنوں میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، جبکہ جمعے کے دن جو ہے وہ 14 رکعتیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں۔ میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا سفر میں مسافر جو ہے وہ قضا کر سکتا ہے، نماز قضا کر سکتا ہے؟ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یعنی مقیم ہو، نماز قضا کرنے کی تو کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے۔ گاڑی اگر رک نہیں رہی تو اس صورت کے اندر اس کو گاڑی میں ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے، وضو نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، کسی بھی طرح نماز بہرحال پڑھنی ہی ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان کا سوال کا دوسرا پہلو یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو تو کیا وہ اپنی پچھلی جو اس کی نمازیں قضا ہیں تو کیا حالت سفر میں وہ انہیں پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی بالکل جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں جناب میری 4 رکعتیں قضا ہوئی تھیں، چلیں سفر کے اندر پڑھنی آدھی پڑھ لیں گے، 2 پڑھ لیں گے، کیونکہ مسافر پر تو 2 ہوتی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسافر جب ان نمازوں کو قضا کرے گا جو اس کی گھر پر یا حالت اقامت میں قضا ہوئی تھی تو وہ اگرچہ حالت سفر میں پڑھ رہا ہو وہ پڑھے گا 4 رکعتیں ہی، وہ 2 نہیں پڑھے گا۔ یوں ہی اگر سفر میں اس کی کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں اور بعد میں گھر آ کر وہ پڑھتا ہے تو اب وہ 4 نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ ان کی قضا 2 کے اعتبار سے ہی پڑھے گا کہ اس کے اوپر 2 کے اعتبار سے ہی وہ لازم ہوئی تھیں، قصر کے اعتبار سے۔ تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک سوال جو ہے وہ ہم اور شامل کرتے ہیں میسیج سے ہمارے۔ سوال یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ کا طریقہ بتا دیں۔ 2 رکعت نماز جو ہے وہ صلاۃ التوبہ کی نیت سے جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا اور بھی کسی غیر مکروہ وقت کے اندر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بندہ توبہ کرے، اس نماز کو وسیلہ بنائے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نماز کے صدقے میں اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس نماز کے صدقے میں مجھے گناہوں سے معافی بھی عطا فرما۔ تو یوں جو ہے وہ آپ صلاۃ التوبہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کانوں میں ٹاپ پہنے ہوئے ہیں تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ اگر وہ ٹاپس اتنے ڈھیلے ڈھالے ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ پہنچ جائے گا تو اس صورت کے اندر آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اصل تو کان کے اوپر جو پانی پہنچانا ہے یہ تو وضو کے اندر ضروری بھی نہیں ہے، ہاں غسل کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ہوگا کہ غسل کے اندر جو ہے وہ پانی پہنچانا کان پر بھی جو ہے وہ ضروری ہے، تو اگر وضو میں نہیں بھی پہنچ رہا تو بھی وضو ہو جائے گا۔ ہاں اگر غسل میں نہیں پہنچے گا تو غسل ادا نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہے کہ اس کو ہلانے سے پانی پہنچ سکتا ہے تو پھر ہلا کر پانی پہنچانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جی